علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ایک ہفتے سے جاری ملک میں جو غیر یقینی کی صورتحال تھی، بہرحال مذاکرات کی میزبری ختم ہوئی۔ آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ساری باتیں خوش اسلوبی سے اس لیے طے ہو گئیں کہ ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر ہم دوبارہ بیٹھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت کوششیں ہوئیں، ہماری تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 210 مقدمات عدالتی کارروائی کے عمل سے گزریں گے، جن میں ٹی ایل پی کے سربراہ کا مقدمہ بھی شامل ہے، اور ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے پر ان کی جانب سے 30 روز کے اندر اپیل کی جانی ہے، جس میں وہ جواب دیں گے۔ اس پر ایک کمیٹی بنے گی جو پھر اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اسمبلی میں جو پیش ہونے والی قرارداد ہے یہ حکومتی رائے نہیں ہے، کیونکہ جو منگل کا دن ہوتا ہے یہ پرائیویٹ ممبرز کے لیے مختص ہوتا ہے، اور وہ قرارداد اس رکن کی اپنی رائے تھی، نہ کہ حکومت کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات تو حکومت کر رہی تھی، تو قرارداد سے اگر حکومت کا لینا دینا نہیں ہے، حکومت کی رائے نہیں ہے، تو پھر مذاکرات کی بیس کیا تھی؟ کیا حکومت کو اب یہ تسلی ہے، اطمینان ہے کہ ایسی جو کشیدہ صورتحال ہے یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگی، ایسے حالات دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، ایسے دوبارہ جتھے اکٹھے نہیں ہوں گے؟ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ اس کا مستقل حل ہے کیا؟ حکومت نے قرارداد خود پیش کرنے کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ یہ ابہام کیوں ہے؟ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کو ان کی طرف سے جو جوتا مارنے کی بات کی گئی اسپیکر قومی اسمبلی کو، اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے خط لکھا ہے۔ کیا شاہد خاقان عباسی جو ہیں یہ اپنے رویے پر معافی مانگیں، 7 دن کے اندر معذرت کریں؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو اپنے اس رویے پر معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاہدہ ہے، مذاکرات ہیں، ان کو فیس سیونگ کا نام دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا جمعے کو جو اس پر دوبارہ بحث ہونے جا رہی ہے، اس معاملے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا جمعے والے دن، کیا پیپلز پارٹی اس کا بھی حصہ بنے گی یا نہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ رانا صاحب، پچھلے ایک ہفتے سے جو پورے ملک میں سچویشن بنی ہوئی تھی، بہرحال مذاکرات ہوئے، حکومت نے دھرنا ختم کروا دیا، قرارداد پیش کی، اس پر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے، اس پر تو میں بعد میں آتی ہوں کہ اعتراض ہے کیا۔ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے شاہد خاقان عباسی سے 7 دن میں معذرت کروانے کے لیے انہیں کہا خط لکھے ہیں کہ انہوں نے پارلیمانی روایات کا خیال نہیں رکھا، جو رویہ تھا کل شاہد خاقان عباسی صاحب کا، آپ کو نہیں لگتا ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے؟ کوئی اچھے ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنی نوجوان نسل کو، لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، ایک جو شخص جو وزیر اعظم اس ملک کا رہ چکا ہے، کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں؟ یہ ایسی زبان جو ہے اگر تو کل ہی استعمال ہوئی ہے تو بالکل سارا بوجھ شاہد خاقان عباسی کے اوپر ڈال کے اور ان سے جو ہے وہ معذرت کروا کے یہ معاملہ جو ہے یہ ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ زبان جو ہے وہ 2014 سے استعمال ہو رہی ہے اور مسلسل استعمال ہو رہی ہے، پارلیمانی روایات کا جو ہے وہ جنازہ نکالا جا رہا ہے، روز نکالا جا رہا ہے، اور قائد ایوان جو ہے وہ اپوزیشن کے متعلق جس قسم کی گفتگو اس نے آج کی ہے، آپ اسے ہی لے لیں، اور پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی روایات کی جو دھجیاں، جو تباہی جو ہے وہ موجودہ اسپیکر نے کی ہے، تو اگر آپ نے پارلیمانی روایات کو بنیاد بنا کے کسی سے معافی کا مطالبہ کرنا ہے تو بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی کیا جائے، اور جن نے پارلیمانی روایات کا جنازہ نکالا ہے ان سب کو جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کیا جائے، اور سب سے اجتماعی جو ہے وہ معافی منگوائی جائے، اور آئندہ سے جو ہے وہ نیک چلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا جائے، تو پھر تو آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر میں آپ کی ایک غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور اپنی 100 کو جو ہے وہ نہ لاؤں سامنے، بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ بضد ہوں کہ وہ درست ہیں، تو پھر آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گی جب میں اپنی 100 نہیں مانوں۔ ایسی زبان حکومتی بینچز سے ہو غلط بات ہے، اپوزیشن کی طرف سے ہو غلط بات ہے۔ 2014 میں اگر ایسی زبان استعمال ہوئی تو بڑا ہی غلط ہوا، لیکن ہمیں اس چیز میں مقابلے بازی نہیں کرنی چاہیے رانا صاحب۔ لیکن مقابلے بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن مقابلہ جہاں پہ آ کے ختم کرنا ہے وہاں پہ اکاؤنٹ فار تو ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ میری جو ہے وہ 100 معاف ہوں اور آپ کی ایک جو ہے اس کے اوپر ایکشن ہو، اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب نے جس طرح سے پارلیمانی روایات کو روندا ہے،
اس کی اب اگر میں یہاں پہ بات کرنی چاہوں تو بڑا ٹائم لگے گا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی ہے. تو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جوتا مارنے کی بات کی ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اب آپ اور بات کریں. حالانکہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو دوبارہ سے بات ہو رہی ہے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. رانا صاحب، آپ وزیر قانون رہے ہیں، اس طرح کے معاملات آپ لوگوں نے بھی بھگتے ہیں. 2017 میں پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی ہے یہ دھرنے. کیا حکومت نے معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے جو اس قسم کے دھرنے بھگتے ہیں ان کی نوعیت اور تھی. ہمیں اس طرح کے دھرنے بھگتائے گئے جس میں ریاستی اداروں کا بھی عمل دخل تھا، جس میں اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت پوری طرح سے انوالو تھی. فیض آباد کے جلسے کے دھرنے کی آپ مثال لے لیں. اس میں جو شیخ رشید صاحب موجودہ وزیر داخلہ جو بیان فرماتے رہے اور اس وقت وزیر اعظم صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں جا کے دھرنے میں شامل ہو جاؤں، وہ ساری چیزیں آپ اگر سامنے رکھیں تو ان دھرنوں میں اور اس سچویشن میں اور اس سچویشن میں فرق ہے. یہ سچویشن سمپل یہ ہے کہ ایک قرارداد پیش کرنے کا آج سے 5 ماہ جماعت تو وہی تھی نا جس جماعت نے 2017 میں دیا، وہی جماعت اب بھی دھرنا دیے بیٹھی تھی. جماعت ایک تھی، تنظیم ایک ہی تھی. جی بالکل وہی جماعت تھی، لیکن بات جو ہے وہ اس وقت اتنی سمپل نہیں تھی جتنی اس وقت سمپل تھی. آج سے 5 ماہ پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت وقت کا معاہدہ ہوا، وزراء نے دستخط کیے، وزیر داخلہ نے دستخط کیے، وزیر مذہبی امور نے دستخط کیے، کمشنر اسلام آباد نے دستخط کیے کہ ایک قرارداد فرانس کے سفیر کی ملک بدری سے متعلق ایوان میں پیش کی جائے. پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اور اس کے بعد سب پارلیمنٹ میں وہ کل پیش ہوئی. بحث تو ابھی اس کے اوپر ہونی ہے. وہ کل پیش ہوئی اور اسی وقت انہوں نے اپنا دھرنا جو ہے انہوں نے اسے اٹھا لیا، انہوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ یہ قرارداد پیش کر دیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. تو پھر اگر بات اتنی سمپل تھی اور کل یہ قرارداد جو ہے یہ 25 سے 40 منٹ میں پیش ہو کے تو معاملہ آگے بڑھ گیا اور احتجاج ختم ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پچھلے 10 دن یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا جائے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ان کے جائیدادوں کو ضبط کیا جائے، ان کو 4 شیڈول میں ڈالا جائے؟ ان کے اوپر چڑھائی کس نے کروائی؟ کس نے پولیس کے 800 لوگوں کو زخمی اور 4 کو مروایا؟ کس نے ٹی ایل پی کے لوگوں کو شہید کروایا؟ یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو فرعون یہ ٹی وی پہ چینل پہ لوگ بکھلا گئی تھی، حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حکومت پھر اس لیے بکھلا گئی تھی کہ 20 اپریل کو اسلام آباد ہی نہ آ جائیں گے لوگ. حکومت جو ہے، حکومت تو ایک یعنی یہ ایک فرعون کی شکل میں جو ہے یہ چینلز پہ چھائے ہوئے تھے کہ ہم کسی کو ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ دہشت گرد تنظیم ہے، ہم ان کو جو ہے ہم آج شیخ رشید صاحب نے کہا بہرحال ایک سیاسی جماعت تو ہے. خان جو ہے وہ کسی نہیں سن لیں، خان جو ہے وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا. خان جو ہے وہ تو کسی سے گھبراتا نہیں ہے. خان ڈٹ گیا ہے. اب کدھر گیا خان؟ اب وہ کدھر گئی ان کی ریٹ؟ یہ تو سرنڈر کر دیا ہے. آج تو شیخ رشید صاحب نے مان لیا نا، رانا صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ بہرحال ایک سیاسی جماعت تو ہے، ان کا ووٹ بینک تو ہے. شیخ رشید کل آپ جب اسمبلی میں بیٹھا تھا بیگی بلی بن کے، اس کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے؟ اس کا کہاں اس کی وہ فرعونیت اور کہاں یہ کل جو بیٹھا تھا وہاں پہ چھپ کے اسمبلی میں اٹھ کے اس نے بات تک نہیں کی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 800 لوگ زخمی، درجنوں لوگ شہید، کروڑوں کی پراپرٹی کا لاس، 10 دن ملک بند رہا، ریاست کی ریٹ سرنڈر ہو گئی. مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ سارا کچھ بھول جائے. قانونی طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کسی پارٹی کو سنے بغیر ایسا ایکشن ہو سکتا ہے؟ جو ہے وہ آپ
نہیں ہو سکتا. ہاں، اور اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے تب بھی ایسی کارروائی نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں کہ پھر یہ سارا کچھ پہلے تو انہوں نے کیا کیوں؟ ہاں بالکل. اور اس کے بعد پھر اب جو انہوں نے کیا ہے وہ کیوں کیا؟ تو اس لیے اس کا ایک قومی کمیشن بنایا جائے. اچھا. اور وہ انکوائری کرے، اور حکومت جو ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی موجودگی میں ان حقائق پر سے پردہ اٹھنے کے لیے جو ہے وہ صحیح طور پہ معاملات کو انکوائر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت فوری طور پہ ریزائن کرے. اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اور اس کی جو ہے وہ قومی کمیشن جو ہے انکوائری کرے، اور تب جا کے جو ہے یہ معاملات آگے بڑھنے چاہیے. اب یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ 10 دن جو ہے اب آپ اپنی تاریخ میں اور اپنی یادداشت میں اس کو نکال کے ایک طرف رکھ دیں، اور ایک دن معاہدہ ہوا ہے قرارداد پیش کرنے کا، کل قرارداد پیش ہوئی اور بس اب آگے بڑھے. ایسے نہیں آگے بڑھا جا سکتا. یہ کوئی بنانا تو جاوید عباسی صاحب پھر کس مشترکہ قرارداد کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے علی محمد خان صاحب کو، وزیر مملکت کو خط بھی لکھا ہے کہ ہم ایک مشترکہ قرارداد تیار کر رہے ہیں جو عوام کی خواہشات اور مرضی کی عکاسی ہو. وزیر داخلہ آئیں، وزیر خارجہ آئیں، قرارداد ایوان میں آ کے بریف کریں. وہ تو آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں بڑھا جا سکتا. وہ صرف اس حد تک جو معاملہ ناموس رسالت کا ہے اس حد تک ہم بالکل متفق ہیں. ہمارے وہی جذبات ہیں جو کسی حکومتی ممبر کے ہیں، جو ٹی ایل پی کے ممبر کے ہیں، عام آدمی کے ہیں، کسی ملازم کے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کے ہیں، کسی بڑے کے ہیں. ان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس حد تک جو بھی قدم اٹھایا جائے، جو بھی بات کی جائے، اس کی ہم مکمل جو ہے وہ تائید کریں گے. لیکن یہ جو 5 دنوں میں 10 دنوں میں ہوا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فکس کی جائے. ہماری رائے میں تو یہ ذمہ داری حکومت میں بنتی ہے. لیکن چلیں، حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ انکوائری کمیشن میں ساری چیز سامنے آ جائیں گی. بالکل صحیح. ایک آخری سوال رانا صاحب، یہ اس حکومت کے دور میں یہ واقعات بڑے بڑھ گئے ہیں. صحافی کبھی اٹھا لیے جاتے ہیں، کل ابصار عالم صاحب کو گولی لگ گئی، کبھی صحافیوں پر تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں، صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، ایک گھر کا شہر، وہاں سے صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، گھر کے باہر گولیاں مار دی جاتی ہیں. سر یہ ریاست میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ریاست میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر جب تک ہم سے مراد، میں اس میں سب کو ہی لے رہا ہوں، اپوزیشن کو بھی لے رہا ہوں، اور جو ہے وہ میڈیا کو بھی لے رہا ہوں، باقی بھی جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان کو بھی میں لے رہا ہوں. دیکھیں، جب تک ہم اس بات کے اوپر، کسی ایک کیس کے اوپر جو ہے وہ ہم جب اس چیز کو انشور نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو لوگ اسلام آباد سے اغوا ہوئے ہیں اور کسی نے واپس آ کے کہا کہ جی میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا تھا، کسی نے آگے کہا کہ جی وہ میں ٹیلی فون جو ہے وہ کسی رکھ کے بھول گیا تھا، تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ دوست کے پاس جو ہے وہ مجھے زیادہ ٹائم لگ گیا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آج تک کوئی پتہ چلا ہے کہ ان کو کس نے اغوا کیا تھا؟ نہیں. حامد میر جس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جو ابصار عالم کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جج نے انکوائری کی ہے. وہ انکوائری سامنے آئی ہے آج تک؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو اس وقت تک یہ واقعات کیسے رک سکتے ہیں؟ یہ نہیں رکیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آج اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کہیں کہ جی جو کل تک ہو چکا، آج جو ہے یہ چیز جو ہے اب ابصار عالم کا معاملہ جو ہے وہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. بالکل صحیح. اب اس کے اوپر جو ہے وہ اگر معاشرہ جو ہے، اگر سوسائٹی جو ہے، سول سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر اگر کھڑی ہوتی ہے تو ہم تو خیر اس کے ساتھ ہیں، ہم تو کھڑے ہوں گے ساتھ. صحیح. ہمیں جو ہے وہ کسی جگہ پہ آگے اب رکنا ہوگا. صحیح. رانا صاحب، نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے؟ حکومت ان کو واپس لانا چاہتی ہے، بلانا چاہتی ہے، قانونی راستے ڈھونڈ رہی ہے. ان کی صحت ٹھیک ہے یا ابھی تک ان کا علاج شروع نہیں ہوا، یا علاج ان کا ہو رہا ہے؟ کب تک مکمل ہوگا؟ کب واپس آئیں گے؟ اور ساری جو ملک میں سچویشن پچھلے 10 دنوں میں بنی رہی،
اور قرارداد کے حوالے سے نواز شریف صاحب سب کچھ وہاں سے آپ لوگوں کو بتاتے رہے، جو بھی مسلم لیگ کا سٹانس تھا اس سارے معاملے پر، کیا نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اب الیکٹرانک کا دور ہے، وہ ہمارے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی کی بھرپور رہنمائی بھی کرتے ہیں، ایڈوائز بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، صحیح، اور ویڈیو لنک کے اوپر وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں، اور وہ میٹنگز کئی گھنٹے جو ہے وہ چلتی ہیں، تو وہ بالکل پوری طرح سے ہر معاملے میں جو ہے وہ پارٹی کو اپنی جو ہے رہنمائی، اس کا مطلب صحت مند ہیں وہ، اسی لیے پارٹی میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی صحت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کی ایک کمپلیکیٹڈ سرجری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، جو کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہے۔ اب دیکھیں ہارٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے دیکھنے کو تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا خدا نہ خواستہ کہ جی بندہ اچھا بھلا بیٹھا تھا، بس بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا۔ تو یہ چیز ایک ایسی ہے کہ اس کی مکمل نگرانی میں رہے مریض، اس کی میڈیسن، اس کا ماحول، اس کی خوراک ٹھیک رہے تو وہ بالکل ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی حساس نوعیت کی ہیں، تو جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ واپس بھی آ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مسلم کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے۔ مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ وزیر مملکت برائے پارلیمان امور علی محمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا۔ علی صاحب کل پارلیمنٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی، پیپلز پارٹی تو کل قومی اسمبلی میں آئی نہیں، اس نے ساری کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جب مذاکرات کسی نجی رکن نے نہیں کیے، حکومت نے مذاکرات کیے، تو جو قرارداد تھی وہ حکومت کی طرف سے پیش کیوں نہیں کی گئی؟ اور اسی پر آج ایک خط بھی لکھا گیا ہے، آپ کو ہی علی محمد خان صاحب کو ہی خط لکھا ہے، نون لیگ کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ قرارداد ہم تیار کر رہے ہیں جو عوام کی خواہشات اور مرضی کی عکاسی کرے۔ جاوید عباسی صاحب نے سوال اٹھایا کہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جب بین الاقوامی تعلقات کا تعین کرنا صرف ریاست کا کام ہے تو وزیر خارجہ، وزیر داخلہ قرارداد پر آ کر ایوان میں بریف کریں، وہ کیوں نہیں اس پر آ کر بات کر رہے؟ کل وزیر داخلہ کو یہ قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی، پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو اب آپ کو جو خط لکھا گیا ہے، کیا رسپونڈ کریں گے آپ لوگ اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا جو بن رہا تھا، اور اللہ نے کرم کیا اور دونوں طرف سے لوگوں نے اس میں کوششیں کی، اور حکومتی طرف سے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا شیخ رشید صاحب کو، نور الحق قادری صاحب کو، ہمارے طاہر اشرفی صاحب کو، ہمارے خاص کر گورنر پنجاب چوئی سبز صاحب کو۔ دے ہیو ریلی ٹرائیڈ دیئر بیسٹ جی۔ اور دوسری طرف ہمارے جو تحریک لبیک کے دوست ہیں، ان کی طرف سے جو رکن بیٹھے تھے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک صبر آزما گفتگو میں ایک حصہ لیا، طویل نشستیں ہوئیں، اور اللہ کے کرم سے کل ایک خوشخبری قوم کو ملی کہ جو مقصد ہم سب کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حرمت کی حفاظت کا، دونوں طرف جذبہ ایک ہی تھا، صرف طریقہ کار میں فرق تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک روڈ پہ نکلیں اور سفیر کو واپس بھیجیں، جس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے جب انہوں نے قوم سے سپیچ کی تو انہوں نے اپنا لائے عمل دیا کہ وہ چاہتے ہیں اس کا ایک پرماننٹ حل نکلے دنیا میں، اور اس کو ایک قابل تعزیر جرم بنا دیا جائے دنیا میں۔ تمام امت مسلمہ کے تعاون سے یہ مشکل ایک صبر آزما کام ہے، لیکن اگر ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا تو یہ ایک ایسا کام ہو جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمران خان صاحب، میں، آپ، ہماری پوری قوم اور پاکستان ایز اے ریاست جو ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی بات اٹھی تو پاکستانیوں نے
पाकिस्तान ने जो है उसमें क्या किरदार अदा किया। बिल्कुल इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए, लेकिन कैसे निकलेगा जब अपोजिशन को साथ बिठाएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी ने कल सारी कार्रवाई का बायकॉट किया, नून लीग ने एतराज़ात उठा दिए, सवालात उठा दिए कि मुज़ाकरात जो आपने किए उसका मुआहदा क्या है, किन बेसिस पर आपने मुज़ाकरात किए। फिर हुकूमत ने खुद क्यों बोझ उठाने की ज़हमत नहीं की इस करारदाद की। प्राइम मिनिस्टर साहब तो पॉलिसी बयान दे चुके, भाई हम सफ़ीर को नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर इस करारदाद का मकसद क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि इसका मुस्तकिल हल निकलेगा। आपको नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को अपोजिशन को साथ बिठाना चाहिए था, इस करारदाद से पहले बात करनी चाहिए थी, मुशावरत होनी चाहिए थी, तमाम सियासी मफादात से बालातर होकर सबको एक पेज पर बैठना चाहिए था। आपने तो यक जुम्बश कलम इतने सारे मिसाइल हम पे दाग दिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो क्लेम करती है कि एक फेडरल जमात है और है जो 4 बार पाकिस्तान में वज़ीर आज़म दे जाए तो एक फेडरल जमात ही होनी है। मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए था, जो भी इनके खदशात थे ऐवान पे वो डिस्कस हो जाते। और मत भूलें कि पाकिस्तान में रद्द कादियानियत के लिए जो लॉ बना था, जो मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं अगर बहुत इज़्ज़त करता हूँ तो इस एक वजह से बहुत ज़्यादा करता हूँ, एटम बम वाला इनिशिएटिव जो उनका था जो फिर बाद में पूरा हुआ, बहुत से लोगों का उसमें किरदार है, उसमें ज़ियाउल हक साहब का भी है, गुलाम इसाक साहब का भी है, ज़ाहिर है अब्दुल कदीर खान साहब का, लेकिन इनिशिएट भुट्टो साहब के ज़माने में उन्होंने उसकी दाग बेल रखी थी। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो इस पे है कि उनके दौर में जो ख़त्म नबूवत का कानून जो है वो मजबूती से लाया गया था। तो पीपल्स पार्टी तो दाई है, वो तो बुनियाद डाली थी उन्होंने इन चीज़ों की। तो कल उनको अगर उनका कोई गिला भी था तो उनको होना चाहिए था। लेकिन इस बात को क्वालिफाई मैं इस बात से भी करता हूँ कि पार्लियामेंट में एहतजाज भी होते हैं, वॉकआउट भी होता है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। तो वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अगले दिन जो है वो आ जाएंगे, उनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। मोहतरम चीफ विप साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का एक लेटर आया है हुकूमत के लिए मेरे नाम से, क्योंकि पार्लिमानी अमूर को मैं देखता हूँ, तो उसका तो जवाब भी दे देंगे। लेकिन उनको मैं ये यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि जो एक जॉइंट रेजोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने और हमने और नून, पीपी, जमीयत जमात, हम सब ने, MQM, GDA, हम सब ने मिल के जो है अभी इन हालात में जो पिछले गुजरे हैं साल एक में, हमने मुश्तरका करारदादें पास की हैं ख़त्म नबूवत पे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी, और हुर्मत रसूल पे भी जब फ्रांस वाला वाक़या हुआ, और ख़त्म नबूवत पे भी हमने किए, हमने सब ने ज्वाइन किया था। तो इस पे जो उनकी ख्वाहिश है तो मैं उनको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ हुकूमत की तरफ से कि उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, और जॉइंट रेजोल्यूशन लाने के लिए जितनी भी आपस में बैठ के गुफ्तगू शुनीद होगी वो हम करेंगे। उसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उसके लिए कल जो स्पीकर साहब ने, ये सुन लें, कल जो स्पीकर साहब ने स्पेशल कमेटी बनवाई है जिसका मोशन मैंने मूव किया है, उसी कमेटी में उनके मेंबरान भी आ जाएंगे, और वहाँ जो भी जिस तरह से भी वो उस पर डिस्कशन चाहते हैं, गुफ्तगू शुनीद चाहते हैं, क्योंकि ये ना नून का मसला है, ना PTI का, ना किसी का, ये हर मुसलमान का मसला है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई सियासत मियासत नहीं है, तो उनके जो खदशात हैं वो दूर किए जाएंगे। एक नुकता बड़ा अहम है जो उन्होंने इसमें रेज किया और आपने भी सवाल में पूछा है, और कल ऐवान में भी जनाब हसन इकबाल साहब ने और ये जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस बात को उठाया कि हुकूमती वजीर ने क्यों नहीं पेश किया। तो वो हुकूमती वजीर तो कादरी साहब भी थे, शेख साहब भी थे, मैं भी ऐवान में मौजूद था, शफकत भाई भी मौजूद थे, असद उमर भाई भी थे, लेकिन जो मुआहदा हुआ था तहरीक लब्बैक के दोस्तों के साथ, तो उसमें ये उसी मुआहदे के हवाले से ये बात भी थी कि इसको एक प्राइवेट मेंबर मूव करेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल सतह पे जिन चीज़ों की तरफ जनाब इमरान खान साहब ने इशारा किया था, यूरोपियन यूनियन और आपका FATF वगैरह, जो पाकिस्तान पे कुछ कंपल्शंस हैं, क्योंकि उसको कुछ रिपरकशंस भी होनी थी, तो आपने एक अपना मकसद हासिल करना है, और मकसद कल हासिल हुआ कि उस करारदाद के पीछे पूरा ऐवान, पूरा पाकिस्तान कल खड़ा है। तो असल मकसद हमारा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत, और हम क्या करेंगे उसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है, लेकिन हमसे काम लेगा, उसके लिए हम सब इंशाल्लाह हाजिर हैं। अच्छा अली साहब, आप नहीं समझते कि अब कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, होगी, या आप लोग इस पर काम शुरू करेंगे कि वाकई आइंदा जो एहतजाज हैं वो एक मखसूस जगह पर होने चाहिए? जो मुआहदा हुआ इसमें जो बात की गई है कि सूबाई हुकूमतें किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए आपने प्रोटेस्ट करना है, अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, कहीं जत्थों ने इकट्ठे होना है, लोगों ने इकट्ठे होना है, खास जगह मुकर्रर की जाए, तो ऐसी कोई कानून साजी होगी अब? देखिए ये बड़ा अहम नुक्ता है, और आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, तो जब यहाँ फैज़ाबाद में मोहतरम मरहूम रिजवी साहब
تشریف لائے تھے اپنے احتجاج میں, اور اس سے پہلے ہمارے بھی احتجاج ہوئے. تو اسی زمانے میں کم و بیش محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کی میرے خیال میں ایک ججمنٹ بھی تھی کہ شاید فاطمہ جناح پارک یا کوئی جگہ انہوں نے شاید اسپیسیفائی کی تھی, مجھے پورا یاد نہیں آ رہا, لیکن کوئی اس طرف اشارہ تھا کہ آپ ایک پراپر ایک جگہ ہو جہاں سب لوگ احتجاج کریں. اصل میں لوگ روڈ پہ کیوں آتے ہیں, اس نقطے کو بھی پلیز سمجھیے. آپ روڈ پہ اس لیے آتے ہیں کہ جب تک آپ راستہ بند نہیں کرتے تو جو مس نہیں ہوتے, اس لیے لوگ روڈوں پہ. ہاں, اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی قانون سازی کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہونی چاہیے, جس میں میرا ایک پارلیمان وزیر کے طور پہ ایک رول بھی ہونا ہے, میں اس میں یہ تجویز کروں گا اور میں اس پہ سختی سے کہ ہم اگر ایک جگہ مختص کرتے ہیں تو پھر ہم حکومتوں کو, کیونکہ آج ہماری حکومت ہے کل کسی اور کو ہوگی, حکومتوں کو بھی پابند کریں کہ اگر اس اسپیسیفائڈ جگہ پہ کوئی احتجاج کے لیے آتا ہے تو حکومت کے ذمہ دار وزراء ادھر جائیں اور اس احتجاج کا نوٹس لیے نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو وہاں پہ احتجاج اور حکمران چین کی بانسری سوئے. نہیں, اگر ایک جگہ ہم اسپیسیفائی کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ بھی انشور کریں گے اور کرنا چاہیے کہ وہاں پہ حکومتی ذمہ دار لوگ جائیں اور جو احتجاج کے لیے آئیں وہاں آپ ان سے گفت و شنید کریں اور ان کی بات ایوان اقتدار پارلیمان تک لے کے آئیں تاکہ ان کی احتجاج کا بھی نوٹس ہو, روڈیں بھی بند نہ ہو, اسکولیں بھی بند نہ ہو, امن و امان کے بھی مسائل نہ ہو, جو آئے ہیں وہ بھی ایک اچھے ماحول میں آ کے اپنا احتجاج کریں ایک آئین کے تحت ایک آزاد مملکت میں, اور حکمران بھی اس بات کے پابند ہوں کہ وہ پھر لازماً اس جگہ پہ جائیں اور ان سے پوچھو کہ بھائی کل ایک فلانی تنظیم آئی تھی یا کچھ بچے آئے تھے, اسٹوڈنٹس آئے تھے یا جو ہے سرکاری ملازمین آئے تھے تو وہ ادھر بیٹھے پورا دن, آپ کوئی گئے نہیں. تو اس کو بھی قانون سازی میں عمل میں لانا ہوگا کہ جو احتجاج کرے حکومتی کوئی ذمہ دار وزیر وہاں پہ جائے تاکہ ایک سسٹمیٹک ایک طریقہ کار کے تحت جو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلے. تو یہ بہت اچھی تجویز ہے انشاءاللہ اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. بالکل. اب جمعے کو یہ دوبارہ معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی اس کا بائیکاٹ کر چکی ہے, لیکن کیا حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرارداد لانے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا, مشاورت نہیں کی گئی, تو پیپلز پارٹی سے سارے معاملات کو ایک سائٹ پر رکھ کر, پی ڈی ایم اور جو سیاست اپوزیشن سب کو ایک سائٹ پر رکھ کر پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے کہ آئیں اس معاملے پر ہمارے ساتھ بیٹھیں, اگر آپ لوگوں کی کوئی تجاویز ہیں, آپ لوگ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں, ہم اس کو قرارداد کا حصہ بناتے ہیں, تو آپ لوگ رابطہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ پریکٹس ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں, واک آؤٹ ہوتا ہے, حکومتی کوئی ذمہ دار وزیر, پارلیمنٹ وزیر یا چیف ویپ یا کوئی اور سینئر وزیر چلا جاتا ہے اپوزیشن بینچز میں, ادھر ان کے لابی میں منا کے لے آتا ہے. یہ ایک روٹین ہے, پریکٹس ہے, تمام لوگ اس سے واقف ہیں. اگر ان کو کوئی احتجاج ہے کچھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو تو میں ایز اے پارلیمنٹری افیئر منسٹر ان کو ریکویسٹ کر دوں گا کہ آپ لازماً آئیں, آپ فرائیڈے کو آئیں اور اپنا, اور اس میں دیکھیں یہ اب ایک دن کا کام نہیں ہے, اس پہ بیٹھ کے کوئی کام ہم نے کرنا ہے, یہ اسپیشل کمیٹی میں جانا ہے اور اس پہ کوئی اور آگے کا بھی سوچنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا میں جا کے اس کو کرنا چاہتا ہوں, میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ اسپیشل کمیٹی اس پہ بھی تجاویز دے کہ اس کا لائے عمل کیا ہو. اصل کام تو وہ ہے, قراردادیں تو ہم پہلے بھی پاس کر چکے ہیں, لیکن اصل کام یہ ہے کہ دنیا میں جا کے ہم اسلامک امہ کے پلیٹ فارم سے دنیا سے انگیج کریں. دیکھیں میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں, سارا ویسٹ جو ہے وہ اینٹی اسلام نہیں ہے, سارا ویسٹ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, ہر بندہ میکرون نہیں ہے, ہر بندہ جو ہے وہ سلمان رشدی خدا نخواستہ نہیں ہے وہ جو ملعون تھا. ادھر سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, یہ انتہا پسند لوگ ادھر بھی کم ہیں, ان کو ہم نے ان کو سائڈ لائن کرنا ہے اور ان کی جو مین فریم لوگ ہیں ان سے اس پہ گفت و شنید کرنی ہے کہ بھائی میرے آپ کے وہاں آزادی اظہار رائے ہے, لیکن دیر آر لمٹس ٹو دیٹ, کیونکہ جب آپ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے 2 ارب مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں تو اس سے آپ انسانیت کی خدمت نہیں کرتے, آپ دنیا میں نفرت پھیلاتے ہیں اور دنیا کا امن جو ہے خطرے میں ڈالتے ہیں. وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری بات بھی کہنا چاہتی ہوں, سوال اس کو سمجھ لیں. کچھ معاشی ماہرین سے آج میری بات ہو رہی تھی, ان کا یہ خیال تھا, ان کی یہ رائے تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن جو قوم سے خطاب کیا اور جس طریقے سے یورپی ممالک کو احساس دلایا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ ہم کسی صورت نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری معیشت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی, ہم یہ کانسیکوینسز برداشت نہیں کر سکتے, ایک بڑی تجارتی مارکیٹ ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ نہیں سمجھتے ایک ویک پوائنٹ دے دیا پوری دنیا کے سامنے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی اگلی بار کسی اور ایشو کو جواز بنا کر ہماری تجارت کو لے کر ایشوز بنائے جائیں, ہمیں بلیک میل کیا جائے. ایک ویک پوائنٹ چھوڑ دیا پوری دنیا کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن. بیسیکلی تو دیکھیں وہ سپیچ زیادہ تر
نیشنل آڈینس کے لیے تھی. انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تو بہت دفعہ بول بھی چکے ہیں, حالانکہ ان کی یہ اسپیچ انٹرنیشنل آڈینس پہ فورمز پہ بہت رپورٹ ہوئی ہے, ہر جگہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے, امریکہ سے لے کے یورپ تک اور گلف اسٹیٹس میں بھی اس کا مسلم امہ اور ویسٹ میں دونوں میں نوٹس لیا گیا, لیکن دیٹ اسپیچ واز بیسیکلی فار دا ہول نیشن, اپنے ملک کے لیے زیادہ تھی, لوگوں کو بتانا تھا کہ ان کا آگے کا عمل جو ہے وہ کیا ہے. باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سچے آدمی ہیں, جو بات اوریجنل ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے ہم جو انشاءاللہ وہ جو اس طرح کشمیر کی انہوں نے بات کی کہ اس کا میں سفیر بنوں گا, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بھی بات کی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم وہ ذاتی کیفیت میں تو بات نہیں کرے, ملک کا وزیر اعظم ہے اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ بلکہ پاکستان کا ہر وزیر اعظم, چاہے ماضی میں تھا مستقبل میں, وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہوتا ہے. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں آ سکتا. تو یہ ہماری ایک نیشنل اور اسلامک ڈیوٹی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے دنیا میں ہم اپنا ایک کردار ادا کریں. اس کام پہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے تمام لوگوں سے, سیاست ہے اپنی جگہ, لیکن اگر اس کام پہ آپ کا وزیر اعظم ملک سے باہر جاتا ہے, پلیز اس کے پیچھے سارے کھڑے ہوں, تاکہ اس کی آواز جو ہے اس میں وہ توانائی موجود ہو کہ پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے جب میں بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمنٹ میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے, ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. یورپی ماحولیاتی ادارے نے 2020 کو تاریخ کا گرم ترین سال قرار دیا ہے. ماہرین ان خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے جو سال ہیں یہ گزرنے والے سالوں سے بہت زیادہ گرم ہوں گے. ماحولیاتی تبدیلیوں میں جہاں مختلف ممالک اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں, مختلف لاہ عمل بنا رہے ہیں, وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے پیرس ماحولیاتی معاہدے میں دوبارہ سے شمولیت کا فیصلہ کیا. اب امریکہ میں 22 اپریل سے 2 روزہ ورچوئل کلائمیٹ کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی دعوت پر دنیا کے تقریباً 40 سربراہان مملکت اس کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلی پر بات کریں گے. امریکی مشیر جان کیری نے معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کو خط لکھا, اس میں اس سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. اس وقت پاکستان دنیا کے پہلے 10 ماحولیاتی تبدیلی سے جو متاثر ممالک ہیں ان میں شامل ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی ممالک جو ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے اس پر ہنگامی اقدامات اٹھائیں گے؟ گرین ہاؤس گیسز جن کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, کیا اس کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر عملی اقدامات کیے جائیں گے؟ اب ایک طرف جو دنیا ہے یہ ماحولیاتی تبدیلی پر بات کر رہی ہے, ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں, تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے ترکی میں ہونے والی افغان جو پیس پروسیس کانفرنس ہے اس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. طالبان کے انکار کے بعد اب یہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے, جس سے نہ صرف افغان پیس پروسیس پر سوال اٹھا دیے گئے ہیں بلکہ جو افغانستان کا مستقبل ہے وہاں پر کیا سیٹ اپ ہوگا, کیا سسٹم ہوگا, کیسی حکومت ہوگی, اس پر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان کے ترکی میں ہونے والے افغان پیس ڈائیلاگ میں شرکت سے انکار کے بعد امریکہ افغانستان سے اپنے فوجی انخلاء کے فیصلے پر قائم رہے گا یا نہیں؟ اسی ایشوز پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنما طاہر جاوید صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ طاہر جاوید صاحب آپ کا. طاہر جاوید صاحب, 22 اپریل سے کل سے جو ورچوئل سمٹ شروع ہو رہا ہے جس میں اب پاکستان کو بھی فائنلی مدعو کیا گیا ہے, لیکن پہلے جو ایک کنفیوژن ہے چھوٹی سی ذرا اس کو دور کیجئے گا کہ 40 ممالک کے سربراہان مملکت کو انوائٹ کیا گیا ہے اس میں بات کرنے کے لیے جو کل ہو رہا ہے, لیکن پاکستان سے جو معاون خصوصی برائے ماحولیات ہیں ملک امین اسلم, ان کو مدعو کیا گیا ہے. کیا یہ اسی کانفرنس کا حصہ ہے جس میں دنیا کے سربراہان مملکت اپنی بات کریں گے, اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, یا یہ کسی اور کانفرنس کے لیے ان کو بلایا گیا ہے؟ نہیں جی, ان کو اسی کانفرنس کے لیے جس کے لیے کافی ٹائم سے پاکستان کا میڈیا اور آپ لوگ اس کو ایشو کو اٹھا رہے تھے کہ جی پاکستان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا, اسی کے اندر اس کو پاکستان کو شامل کیا گیا اور اسی میں انوائٹ کیا گیا.
اور یہ آپ ہی کی کوششوں کا حصہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ بڑی دیر سے انویٹیشن ملا، یہ ریئلائزیشن تھی امریکہ کو کہ پاکستان بھی ان متاثرہ ممالک میں شامل ہیں، یا ریئلائز کروایا گیا یا اسپیشل ریکویسٹ کی گئی کہ بھائی پاکستان کو بھی بلاؤ، پاکستان بھی اس پر کام کر رہا ہے، عمران خان کے لیے بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، وہ بھی اس پر بڑی بات بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو یہ ریئلائز کروایا گیا؟ آپ کی بھی کوششیں ہیں اس میں؟ دیکھیں یہ چیز تو آف کورس، یہ جب میں پاکستان میں تھا تو آپ لوگوں نے یہ، میں جس بھی کسی شو کے اندر گیا یا کسی بھی جرنلسٹ سے بات ہوئی یا کسی اور لیڈر سے، تو سب نے یہ ایشو باقی چیزوں کے ساتھ اس ایشو کو بھی اٹھایا. تو واپس آ کر کے کچھ کانگریس مین اور سینیٹر سے بات کی کہ بھی اس کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ایک ان کو اس کے اوپر یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ پاکستان کو اس کانفرنس کا حصہ ہونا چاہیے ڈیو ٹو سو مینی ریزنز. ایک تو پرائم منسٹر پاکستان کی انیشیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے بلین ٹری اور بہت ساری ماحولیاتی منسٹری ہے اور یہ بہت سارے کام ان کے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں تھریٹ بھی ہے پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کی. تو اس کے اوپر جب ایک دو کانگریس مینوں نے لیٹر لکھے، پھر کانگریس مین شیلا جیکسن نے لی ایک بہت پاورفل لیٹر ڈیٹیل کے ساتھ کہ پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے، پھر سینیٹر کرس وین ہالن نے، پھر کانگریس مین شیلا جیکسن نے ہمارے کہنے پہ اسپیشلی میرے ایک پروگرام پہ میں نے انوائٹ کر کے ان کو بریفنگ دی، اور انہوں نے پھر وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر کے بھی اس چیز کے اوپر ڈپٹی چیف آف سٹاف سے بات کی اور اس کو میسج کو آگے پہنچایا، اور فون کال کے اوپر جان کیری جو اس وقت امبیسڈر ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے، ان سے بات کی. تو سینیٹر وین ہالن نے بات کی. تو یہ ان کو بہرحال دیکھیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہے، لیکن یہ آبویسلی یہ پہلی ورچوئل کانفرنس ہے، اور یہ اس کے بعد بہت ساری ورچوئل کانفرنسز بھی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جائے گا اور فیس ٹو فیس ملاقاتیں. یہ ایک دس از جسٹ اے ون ڈراپ اور آف جو بہت لمبا ایک پروسیس چل رہا ہے اس کا. لیکن بہرحال لیکن عمران خان کو بطور سربراہ اس کانفرنس میں مدعو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ یہ اس سوال کا جو جواب ہے کہ اوریجنلی 40 ملکوں کے اندر پاکستان کو کیوں نہیں مدعو کیا گیا، اس کو ہم ابھی بھی فائنڈ آؤٹ کریں کہ آخر کرائیٹیریا کیا تھا جس کے اندر پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. لیکن وہ اس کا جواب تو نہیں ہے. لیکن ہم نے جب یہ ان کو کہا کہ بھی آپ بے شک اب لیٹ ہو گیا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ انوائٹ، کیونکہ بڑا ایک لگتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ نے نگلیکٹ کیا اور انوائٹ کرنے کے لیے آپ ڈیلے کر دیا. تو وہ ایک پروٹوکول کے حساب سے اگر آخری ٹائم کے اوپر جا کر کے پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا جاتا اور وہ سامنے سے اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکتے، تو ایک فردر ایک نیا کویسچن اٹھتا. تو اس کو ہم نے سب ایک نیگوسیشن کے بعد ایک مڈل کا یہ راستہ ہوا کہ بھی آپ پاکستان کو انوائٹ کریں، پاکستان موقف بھی آ جائے گا، پاکستان کی فیکٹس اینڈ فگرز بھی آ جائیں گی، ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی. پھر اگلی جو ہوگی کانفرنس اس کے اندر دیکھیں، یاد رکھیں یہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ایک ان کا ایک مزاج ہے، ان کا ایک جو ایک طریقہ کار ہے جو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. دیکھیں یہ جو 40 ملکوں کو بلایا گیا اس میں سے صرف 7 ملک بات کریں گے وہاں پہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، باقی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ سنیں گے. اچھا، اب مودی صاحب وہاں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے اور بھوٹان والے سن رہے ہوں گے، بنگلہ دیش والے سن رہے ہوں گے. تو یہ ممکن نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو وہاں بلایا جاتا اور کہتے جی آپ صرف آ کے بیٹھ کے سنیں، تو ان کی فوری طور پہ اگلی ڈیمانڈ ہوتی کہ آئی شوڈ بی پارٹیسپیٹنگ اینڈ اسپیکنگ. اچھا، یہ چیزیں لوگ سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی، ہر بندے کی پروفائل ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. میرے خیال میں جب پرائم منسٹر کو بلایا جائے گا تو پھر ان کو سنا بھی جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ سنیں، آئیں، بیٹھیں، تو شاید وہ انکار کر دیتے، اسی لیے نہیں بلایا گیا؟ آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے، ان کا ایک ڈیمینر ہے، ان کا ایک سٹائل ہے جس کو دنیا سمجھ گئی ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ہینڈل ود پرائم منسٹر عمران کا. تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پہلی والی اب اس میں ان کو کرتے، پھر مودی کو بھی دعوت دیتے اور 10 اور ملکوں کو، پھر تو وہ کانفرنس ہی آپ کی کوئی 10 دن کی ہو جاتی نا. تو اس لیے اس کو پیسز کے اندر اگلا سیشن اس کے ہوں گے. بہرحال یہ ہماری ایک کوشش تھی جس میں اور بھی پاکستانی انوالو ہیں، جس میں اور بھی لوگ ہمیں اس میں ضرور بات کروں گا، کہ میں نے جب واپس آیا تو اس کو ایک مسلسل روزانہ کی بیس کے اوپر اس کو پکڑ کے لوگوں سے پش کرایا. تو فائنلی کچھ لوگوں نے کمیونیکیشن نیگوسیشن کر کے اس چیز کو حل کیا کہ جی یہ ضروری ہے کہ پاکستان کا اس پہلی سمٹ کے اندر شامل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستان کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا. صحیح. اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں طاہر جاوید صاحب کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا ایک جو عام شہری ہے
وہ اس بارے میں کتنا شعور رکھتا ہے, کتنی آگاہی ہے اس کو اس ایشو کے بارے میں کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے. کیا وہاں کی حکومت, آپ لوگوں کی جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں, وہ اس بارے میں کوئی اسپیشل لوگوں کے لیے کیمپینز چلاتی ہیں؟ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ اس صدی کا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کتنی آگاہی ہے ایک امریکی شہری کو وہاں پر؟ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. پاکستان جو امریکہ جیسے اتنے ترقی یافتہ ملک کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کام کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار نان پرافٹ آرگنائزیشنز ڈیلی بیسس کے اوپر کام کر رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی جو اس میں ایک تو کامن جو پیپل ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر کے اندر جب ٹریش کین آپ آ کے دیکھیں گے تو ایک ٹریش کین پڑا ہوگا ایوری ڈے اور دوسرا جو ریسائکلنگ کا پڑا ہوگا. اسی طرح آپ جب گروسری سٹوروں کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ بے شمار سٹوروں نے بیگ دینے ہی بند کر دیے. لوگ گھر سے بیگ لے کر کے جاتے ہیں, اس میں سامان لے کے آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چھوٹے لیول کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تو بہت اس کی اویئرنیس کا, دیکھیں چل بھی 50 سال ہو گئے اس چیز کو جو یہ کیمپین چل رہی ہے یہاں پہ, اور یہ اویئرنیس اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 50% کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو ٹوٹل کیئر ہی نہیں کرتے ہوں گے اس ملک کے اندر بھی. اچھا, اب عام آدمی کی کیئر کا افیکٹ تو ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب گورنمنٹ لیول پہ جو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کے لیے یہ ایشو دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہو جائے تو پھر اگلے 4 سال یہ جو چل رہے ہیں اس کے اندر نئی ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں بے شمار اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ اس کی بہت زیادہ فنڈنگ اور پیسے کی ضرورت ہے, اور یہ عام آدمی جو مرضی کرے. عام جانتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس ایشو کو ایشو سمجھتے ہی نہیں تھے, نہیں سمجھتے تھے. وہ تو کہتے تھے بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی ایک کریٹ کیا گیا ہے ایشو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 سالوں کے اندر جو یہ کام ہوگا اس کے اندر یہ آپ اس میں بہت زیادہ پیش رفت دیکھیں گی. اور میرے آپ ارلی جو ٹاکس جب یہ الیکٹ ہوئے تھے پریزیڈنٹ بائیڈن, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ سب ملکوں کو چاہیے کہ وہ انیشیٹ کریں اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ مل کر, یہ گلوبل چیز ہے, اس کو ایک ملک کر بھی لے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کو سب نے مل کے کرنا. اور یہی ہماری پلی تھی کہ اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا اور آپ اس کے ارد گرد جتنا مرضی بھی آپ کام کر لیں, لوگوں کو اویئرنیس دے دیں, انگیجمنٹ کر لیں, یہ کام پورا نہیں ہوگا. یہ گلوبل. جی ایک اور اہم ایشو پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے جو اعلان کیا ہے کہ 1 مئی 2021 سے افغانستان کا امریکی افواج کا انخلاء شروع ہوگا, اور پھر 9/11 کو 20 سال مکمل ہونے پر جو وہاں پر امریکہ گیا, جو سارا آپریشن وہاں پر شروع ہو گیا, اس دن وہاں سے امریکی افواج کا انخلاء مکمل ہو جائے گا. اب جو طالبان ہیں وہ ترکی میں جو پیس ڈائلاگ ہونے تھے اس میں بھی انہوں نے انکار کر دیا. وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, معاہدے کے مطابق مئی سے افواج کا انخلاء ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. لیکن کیا امریکہ نے سوچا ہے کہ اس طرح افواج وہاں سے نکالنے کے بعد جب نیٹو افواج بھی نہیں رہیں گی, وہاں کا سسٹم کیا ہوگا, کس سسٹم کے تحت افغانستان کی گورنمنٹ چلے گی, پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد پاکستان نے کتنا بھگتا ہے اس ساری سچویشن کو, کتنا ہمارا معاشی طور پر, کتنا جانی طور پر نقصان ہوا. تو ان سارے کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ فیصلہ ہے کہ آنے والے جو اثرات ہوں گے پاکستان کو اس سے کیسے بچانا ہے, پورے خطے کو اس سے کیسے بچانا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھیں آپ کے امریکہ کی لانگسٹ ترین جو وار تھی وہ یہ ہے, جس کو اس سال کے اوپر اس کو ختم کرنے کے کوئی 20 سال ہو گئے ہیں اور یہ چل رہی ہے, اور اس میں بے انتہا ریسورسز اور امن جو بھی آپ بول رہے ہیں. اور طالبان نے بھی اس ساری 20 سال کے اندر آپ ایسا بھی نہیں کر سکے کہ آپ طالبان کو بالکل آپ کو irrelevant کر دیں. تو یہ ایک حقیقت ہے دنیا کی کہ آپ کو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ جی وہ گراؤنڈ ریالٹی ہیں. اور پھر ساتھ یہ امریکہ کب تک اپنے یعنی ایک وار کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ موونگ فارورڈ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اگلے یہ جو یعنی فرام ناؤ ٹل سپٹمبر جو ترجیحات تھی اس میں یہی تھی کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹیز کے اوپر ڈسکشن کی جائے, ان کو they need to up their game. تو ان کو جو یہ جو فردر جو گفتگو اس کے اوپر ہونی تھی وہ یہ کہ کس طریقے سے اس کو لوکلی اس ریجن کے اندر اس مسئلے کو ایک بیٹھ کر کے حل کیا جائے. اور جو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ جو انہوں نے طالبان نے منع کیا, آپ دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا اگلے 1 2 3 4 5 دن کے اندر واپس ایک نئی ڈیٹ آئے گی اور یہ سب بیٹھ کر کے
تو یہ 20 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے اور میرا خیال کہ اینڈ آف دا ڈے اس کو ہونا ہے. ہاں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپٹمبر کے بعد بھی کچھ تھوڑا اور اس کے اندر چھوٹی تعداد کے اندر سیکیورٹی کے ریزن کے اوپر فوجوں کو رکھ لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال پریزیڈنٹ صاحب کا فیصلہ ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واپس ٹیبل پہ آئیں گے اور یہ چیز ہوگی, یہ ابھی آگے ڈریگ نہیں ہوگی فردر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید صاحب, میرے ساتھ تھے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.